علامہ قادم حسین رضوی بڑا کہتے تھے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شب ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ ہے؟ اور ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ، حسان ثابت اگر مل گئے تو ہم بھی کہیں گے رسول اللہ کی شانوں کو بیان کرو، اور یہ تو شانوں کو بیان کرنا، اور پھر شب معراج میں شانوں کس انداز میں بیان کیا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ مشتاق ہے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مشتاق ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آقا نے خود عقیدہ پیش کیا، کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہر چھپی ہر کھلی چیز کو جاننے والا ہے، ہر کھلی چھپی چیز کو جاننے والا ہے۔ یا رسول اللہ آپ مدینہ میں ہیں تب اللہ رب العزت آپ کو ملاحظہ کر رہا ہے، مکہ میں ہیں تب آپ کو ملاحظہ کر رہا ہے، جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ پھر معراج کا شرف آپ کو نصیب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ گویا کہ ہمیں حل یہی ملتا ہے کہ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو کہیں گے رسول اللہ کھاتے ہماری طرح تھے، روٹی تو کھائی ہیں لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کب کب کتنی کتنی فاتح کی ہے۔ رسول اللہ اگر تیری طرح ہیں تو جتنا دن رسول اللہ فاتح کی تو کر کے دکھا۔ اور رسول اللہ جنگ خندق کے موقع پر جس طرح اور صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں، اسی طرح رسول اللہ بھی اپنے پیٹ پر پتھر کو باندھ کر خندق ان کے ساتھ کھدوا رہے ہیں۔ تو کھود کر دکھا۔ روزے میں تیری بری حالت ہو جاتی ہے تو کہتا رسول اللہ ہماری طرح۔ اور رسول اللہ کا مقام کیا ہے ملاحظہ کیجئے، چونکہ ہم تو وہ ہیں جو رسول اللہ کا نام سن کر جھومتے بھی ہیں، رسول اللہ کا پیغام سن کر جھومتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کوہ طور، اے رب تبارک و تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ملاقات ہوتی تھی ڈیلی، ملاقات ہوتی تھی، جب چاہتے تو کوہ طور پر جاتے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ جب ہم کلام ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک تمنا جاگی کہ اس پروردگار کی باتیں اتنی پیاری ہیں تو اس کا دیدار کروں تو کتنا لطف آئے گا۔ اس پروردگار کی باتیں اتنی پیاری ہیں تو جب اس کا دیدار کروں گا تو کتنا لطف آئے گا۔ کہا مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اے میرے کلیم تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ بہت تجسس کیا، بہت ضد کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم میں ڈائریکٹلی تجھے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا، بلکہ وہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، میں اس پر اپنی صفات کی تجلی نازل کروں گا۔ اس کی ذات کی نہیں، صفات کی تجلی۔ وہ یہاں سمجھنا کہ کون ہماری طرح کون کس کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی، کہا کہ میں تجھے اپنی دیدار نہیں کراؤں گا، اپنی ذات کی تجلی بھی نہیں دکھاؤں گا، بلکہ صفات کی تجلی۔ روایت میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کی تجلیات کے 1000 حصے کیے، اور 1000 حصے بھی اس انداز میں کیے کہ اپنی صفات کی تجلی کو اتنا کیا، اتنا مختصر کیا کہ جس طرح سے ایک سوئی کے ناکے کے اندر جتنی چیز آتی ہے کتنا آئے گا، اس حصے کو بھی 1000 ٹکڑے کیے۔ اس 1000 ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے کی بھی صفات کی تجلی نہیں فرمائی، بلکہ اس کا عکس اس پہاڑ پر نازل فرمایا۔ اور جب اس پہاڑ پر نازل فرمایا تو پہاڑ جلنے لگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہا موسیٰ دیکھ یہ میرے عکس کی، میرے صفات کی تجلی کا عکس ہے، تو نہیں دیکھ سکتا، تیری آنکھوں میں وہ توانائی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا جب پہاڑ کا یہ عالم ہے، حضرت موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ بس بات نہیں رکھنا، حضرت موسیٰ دیکھ کر کیا ہوئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اب ادھر آؤ پیارے آقا کی بارگاہ میں، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ادھر تو موسیٰ نے خود کہا کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ادھر آقا نے نہیں کہا بلکہ رب نے کہا میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ شان ہے میرے آقا کی۔ ادھر موسیٰ نے کہا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں،
ادھر تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور آسمانوں پر بلا کر لامکا بلا کر دیدار کروں گا تاکہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے. اگر رسول اللہ کو اپنی طرح سمجھے گا تو ذرا پہلے آسمان تک جا کر دکھا, دوسرے آسمان تک جا کر دکھا. تجھے تو اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے, نہ جانے کون کون سے سادھنوں کی تجھے ضرورت پڑے گی. اگر اس فیلڈ سے باہر جائے گا, آسمان سے باہر جائے گا, پرتھوی سے باہر جائے گا, لیکن رسول اللہ کسی سادھن کی ضرورت نہیں تھی, کسی الیکٹرانک مشین کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ براق پر گئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساتھ سفر کر رہے ہیں. کس انداز میں؟ یہ پہلی چیز تو موسیٰ نے خود کہا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ادھر آقا نے نہیں کہا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. پھر دوسری چیز دیکھیں, جب موسیٰ کو ایک پر پہنچے تو موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار کر آ, اپنی نالین کو اتار کر آ. اور ادھر تو رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بلایا ہے, ہمارے آقا کو بلایا ہے, لا مقام بلایا ہے, تو قریب سے قریب کیا اور نالین کو اتارنے سے بھی منع کر دیا. نالین کو اتارنے سے بھی اے میرے محبوب نالین کے ساتھ آ جاؤ, اور قریب سے قریب کیا, قریب سے قریب کیا. ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی دیکھی تھی, وہ بھی کتنی تھی, ایک سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ, اس کے بھی 1000 حصے, اس کا بھی پورا جز نہیں بلکہ اس کا ایک عکس نازل کیا. اس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صفات کی تجلی نہیں کرائی تھی بلکہ ذات کا مظاہرہ, ذات کا مشاہدہ کرایا تھا, ذات کا دیدار کرایا تھا. ادھر حضرت موسیٰ صفات کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے, ادھر آقا علیہ السلام کو ذات کو دیکھ کر گم ہو گئے, ذات کو دیکھ کر مست ہو گئے, ذات کو دیکھ کر مگن ہو گئے. ادھر بے ہوشی ہے, ادھر کوئی بے ہوشی نہیں ہے. ادھر بے ہوشی ہے, ادھر تو ہم کلام ہو رہے ہیں. ادھر بے ہوشی ہے, بے ہوش ہو گئے, نہ اپنا پتا نہ اپنی امت کا پتا, لیکن میرے محبوب کو اپنا بھی پتا تھا, اپنی امت کا بھی پتا تھا. اسی لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ میرے محبوب سے, پیارے آقا سے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, سوال کرو کیا سوال کرتے ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں بلکہ ذات کو دیکھ کر اپنا بھی ہوش رہا, اس امت کا بھی ہوش رہا. اور رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, 70,000 کے جتنی مرتبہ بھی مجھ سے پوچھے گا اے میرے محبوب پوچھو, اے میرے محبوب مانگو, اے میرے محبوب سوال کرو. کیا سوال ہے, کیا مانگتے ہو, کیا تمہاری گزارشات ہیں, تم جو بھی مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں 70,000 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کے بعد اپنا بھی ہوش, اپنی امت کا بھی ہوش, 70,000 مرتبہ رب نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کسی اور کا مطالبہ نہیں کیا تھا, کسی اور کی چیز کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہی تھی, کوئی اور سوال نہیں تھا, کوئی اور عریضہ نہیں تھا, کوئی اور گزارش نہیں تھی, کوئی اور طلب نہیں تھی, کوئی اور دعا نہیں تھی, بلکہ میرے آقا کی زبان پر صرف ایک ہی رٹ تھی, ایک ہی ندا تھی, ایک ہی صدا تھی, وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ یہ تھی رب کی حبل امتی. اے تبارک و تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے. آج ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو, سب سے پہلے رسول اللہ کی سنت کا جنازہ نکالیں گے, وہ رسول جو ہر حال میں تمہیں یاد کرتا. اور آج ہمارے گھر شادی ہوتی تو منڈے میں کیا کرتے ہیں, سب ناچ رہے ہیں, کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے, چھوٹا ہے, بچہ ہے, کون ہے, بوڑھا بچہ سب ناچ رہے ہیں ایک ساتھ, اور عورتیں بھی وہی ہیں. ذرا سوچو کہ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا معجزہ معراج رب تبارک و تعالیٰ نے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تو رسول اللہ نے اس امت کو یاد کیا, اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دیا. اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا لوگ بولے رسول اللہ ہماری طرف ذرا بتاؤ حضرت موسیٰ کون ہے. حضرت موسیٰ نبی ہیں, حضرت موسیٰ نبی ہیں. ہم کہاں حضرت موسیٰ کہاں, ہم کہاں حضرت موسیٰ کہاں. ہم بڑے گناہگار ہیں اور وہ پروردگار کے محبوب ہیں, ہم بڑے سیاکار ہیں, وہ پروردگار کے نبی ہیں. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر بھی ہم کلام ہو رہے ہیں, ہم کلام ہو رہے ہیں. ارے یار سوچو, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو ہم کہاں اپنے نبی کی طرح ہو سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا فرق طالب و مطلوب میں سمجھے کوئی. طالب کون ہے, ادھر تو طالب تھے حضرت موسیٰ, مطلوب تھی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات. ادھر طالب ہوا رب تبارک و تعالیٰ, مطلوب ہے رسول اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا فرق طالب و مطلوب میں سمجھے کوئی. قصہ طور و معراج دیکھے کوئی,
اور کوئی بے ہوش ہے تو جنگلوں میں گم کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب موسیٰ سے پوچھے گا نا کہ کس کو دیکھا رسول اللہ نے، تو کہیں گے میں نے تو صفات دیکھی تھی، رسول اللہ نے تو ذات دیکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جب موسیٰ سے پوچھا جائے گا اے موسیٰ کلیم اللہ بتاؤ تو صحیح رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کس کا مشاہدہ کیا، کس کا دیدار کیا، تو حضرت موسیٰ کہیں گے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں صرف ایک بات کا جواب دیتا ہوں کہ جب پوچھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے بتاؤ تو صحیح رسول اللہ نے کس کا دیدار کیا ہے، کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، تو حضرت موسیٰ کہیں گے مجھ سے نہ پوچھو کس کو دیکھا، میں تو اتنا کہوں گا آنکھ والوں کی ہمت پر آپ کو سلام۔ میری آنکھ میں وہ توانائی نہیں تھی کہ میں صفات کو بھی دیکھ سکتا، آنکھ والوں کی ہمت پر آپ کو سلام۔ یہ رسول اللہ کی آنکھ ہے کہ رسول اللہ کی آنکھ نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ کر بھی ہم کلام۔ اور حضرت موسیٰ بے ہوش، یار جب حضرت موسیٰ رسول اللہ کی طرح نہیں ہو سکتے تو ہم گناہگار کیسے ہو سکتے ہیں؟